अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वियर्ड वे। कैसे हैं दोस्तों आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की कहानी हमें मुजाहिद साहब ने भेजी है, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी क्या है, उन्होंने तो अपना दिल का हाल खोल के रख दिया। वो कहते हैं, ये 18 साल पहले मुझे अपने पुराने मोहल्ले में जाना पड़ गया। मैं इतने साल बाद अचानक इस मोहल्ले में आया था। सब कुछ बदल चुका था। ये वो मोहल्ला था जहाँ मैंने अपना बचपन, अपनी ज़िंदगी गुजारी थी। फिर अब्बू का तबादला हो गया और हमने ये शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। और आज जब इतने साल बाद एक बार फिर यहाँ आना हुआ तो मुझे ऐसा लगता था जैसे कुछ भी पहले जैसा नहीं रहा। वो पुरानी गलियाँ में मैं चला जा रहा था, वहाँ कोई मुझे नहीं जानता था। चलते चलते एक पुराने घर के सामने मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। इस घर की सारी दीवारें टूट चुकी थी और दरवाज़ा भी पुराना हो चुका था। इस घर को देखकर मुझे बहुत कुछ याद आने लगा। वो हमारे पड़ोसियों का घर था और मेरा बचपन और जवानी सब इसी घर में खेलते हुए गुज़रा था। सच पूछें तो खेलना सिर्फ़ एक बहाना था। मैं असल में शबाना को देखने जाता था। शबाना बहुत खूबसूरत और मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। दोस्त वो सिर्फ बचपन तक थी। जब मैं कुछ बड़ा हुआ तो मुझे इससे प्यार होने लगा। वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। फिर हम लोग हमेशा के लिए दूसरे शहर चले गए। फिर ऐसा हुआ कि वो बचपन, वो जवानी, सब कुछ चेंज हो गया और मैं इस घर के सामने खड़ा यही सब कुछ सोच रहा था। बचपन के मंज़र मेरी आँखों के सामने आ रहे थे। शबाना की एक बहुत अच्छी दादी भी थी जो मुझे बेटे की तरह प्यार करती थी और वो भी इन्हें अपनी सगी दादी की तरह समझता था। मगर अब तो कुछ भी नहीं रहा था। शायद इसकी शादी हो गई होगी और अब तो वो 2-4 बच्चों की माँ भी बन चुकी होगी और इसकी दादी तो अब यकीनन फौत हो चुकी होगी, क्योंकि वो तो इसी वक्त बहुत ज़्यादा बूढ़ी और कमज़ोर थी। और अब तो इतने साल गुज़र चुके थे और मुझे इस बात पर भी यकीन नहीं था कि ये घर अब भी इन्हीं का है या वो किसी और का हो चुका है। फिर भी बेख्तियार मैंने दरवाज़ा खटखटाया। थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खुला और जिसने दरवाज़ा खोला मैं तो इसे देखकर ही हैरान हो गया। मेरी सांस गले में अटकी रह गई और सदमे से मेरे हाल बुरा हो गया, क्योंकि सामने कोई और नहीं, वो शबाना थी। बिल्कुल वैसी जैसे मैं इसे छोड़कर गया था। वो बिल्कुल नहीं बदली थी। उसका चेहरा, ना रंग और ना ही इस पर वक्त गुजरने का कोई असर हुआ था। वो अभी तक वैसी ही खूबसूरत और जवान थी। मुझे देखकर इसने उदासी से कहा कि तुम आ गए हो मुजाहिद, इतने सालों से मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। तुम मुझे बिना बताए चले गए और अब आए हो इतने सालों के बाद। मैंने इसकी बात सुनकर कुछ शर्मिंदगी से सर झुका लिया और माजरत करते हुए बोला, आई एम सॉरी। असल में इस वक्त हालात ही कुछ ऐसे थे कि यही वक्त का फ़ैसला था कि मुझे तुमसे दूर जाना पड़ा। मेरी बात सुनकर इसने अपनी आंखें साफ़ की और बोली, चलो अभी यहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? शबाना की बात पर मैं अंदर इनके घर में चला गया। इनका घर पुराना बिल्कुल वैसा ही था जैसे 16 साल पहले था। कुछ भी नहीं बदला था। मैं अंदर जाते हुए घर का जायज़ा भी ले रहा था। फिर चलते चलते मैं अचानक रुक गया। मेरे जो सामने नज़र पड़ी तो मैं शॉक्ड हो गया। सामने एक चारपाई पर शबाना की दादी बैठी थी। मैं इसकी दादी को ज़िंदा देखकर हैरान था। इतने साल बाद ना सिर्फ वो ज़िंदा थी बल्कि वैसी की वैसी सेहतमंद थी। मैं आंखें फाड़े इन्हें देखे जा रहा था। ऐसे कैसा मुमकिन था? फिर मैंने इसकी दादी को सलाम किया। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा कि कैसे हो मुजाहिद, इतने साल बाद तुम्हें हम गरीबों की याद कैसे आ गई? मैं दादी की बात सुनकर मज़ीद हैरान हो गया। इन्होंने सिर्फ़ एक नज़र देख लेने पर ही मुझे पहचान लिया था, जबकि मेरी शक्ल इतने सालों में काफ़ी तब्दील हो चुकी थी।
جب میں یہاں سے گیا تھا تب میرے چہرے پر داڑھی بھی نہیں تھی اور اب تو میرے چہرے پر داڑھی آ چکی تھی۔ پتہ نہیں کیوں لیکن میرا دل کہہ رہا تھا کچھ غلط ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں دادی؟ پھر دادی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اسی وقت شبانہ نے اپنے ملازم کو آواز دی کہ حازم تم کہاں ہو؟ میں شبانہ کی بات سن کر پھر حیرت میں ڈوب گیا کہ حازم تو ان کے گھر کا بہت پرانا ملازم تھا۔ وہ اس وقت بھی انہی کے گھر کام کرتا تھا جب ہم چھوٹے تھے، اور آج اتنے سال بعد بھی وہ اسی گھر میں ملازم تھا۔ میرے لیے یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں حیرت میں ڈوب گیا۔ حازم ان کے گھر کافی پرانا ملازم تھا اور وہ اس وقت سے اس گھر کا ملازم تھا جب ہم چھوٹے تھے۔ خیر وہ آ گیا اور شبانہ نے اسے کہا حازم جا کے چائے لے آؤ۔ شبانہ مسکراتے ہوئے بولی ہاں حازم ابھی میں ہمارے گھر میں کام کرتا ہے، سب کچھ وہی ہے جیسے تم چھوڑ گئے تھے۔ خیر حازم آیا، میں اسے دیکھ کر بھی حیران ہو گیا کیونکہ وہ بھی ویسے کا ویسا تھا جیسے میں اسے 16-17 سال کا لڑکا چھوڑ کر گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ میں بار بار ان تینوں کو دیکھے جا رہا تھا اور میرا دل کہہ رہا تھا کہ اس گھر میں کچھ تو غلط ہے۔ پھر شبانہ کی دادی نے ایک نہایت ہی عجیب و غریب بات کی، بیٹا تم نے ہمارے گھر میں موجود قبریں دیکھ لی؟ میں ان کی بات سن کر بری طرح سے الجھ گیا اور میں نے حیرانگی سے شبانہ کی طرف دیکھ کر پوچھا یہ دادی کس کی قبروں کی بات کر رہی ہیں اور گھر میں کسی کی قبریں ہیں کیا؟ شبانہ نے میری بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی دادی کو ہی ٹوکتے ہوئے کہا کیا دادی آپ بھی ہر مہمان کے سامنے قبروں کا ذکر لے کر بیٹھ جاتی ہیں؟ اس بیچارے کو چائے تو پی لینے دو۔ دادی نے کچھ شرمندگی سے میری طرف دیکھ کر کہا اچھا بیٹا تم چائے پی لو اور پھر بعد میں بات کریں گے۔ لیکن میں بری طرح الجھ چکا تھا۔ آخر کیا تھا جو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں وہیں دادی کے ساتھ بیٹھ گیا اور باتیں کرتا رہا۔ دادی شکوہ کرتی رہی تم اتنے بڑے آدمی بن گئے ہو، دوبارہ اس محلے میں ہی نہیں آنا ہوا، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں نے دادی کو سمجھاتے ہوئے کہا دادی بس حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ دوبارہ نہیں آ سکا۔ میرا بھی بہت دل چاہتا تھا میں آپ لوگوں کے پاس آؤں اور آپ سب سے ملوں۔ دادی نے بڑی محبت سے میرے گال پر ہاتھ تھپتھپائے۔ اچھا تمہاری امی ابو اور باقی بہن بھائی کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں، میں نے دادی کو جواب دیا۔ اب دادی اور میں پرانی باتیں یاد کرتے رہے۔ پھر میں نے شبانہ کی طرف دیکھ کر کہا شبانہ تم نے ابھی تک شادی کیوں نہیں؟ میری بات سن کر شبانہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا میں تم سے شادی کرنا چاہتی تھی، تمہارے علاوہ کسی اور سے کیسے شادی کر سکتی تھی، اور تم تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ شبانہ کی ہر بات میں شکوہ تھا اور اس نے میرے پرانے زخم ہرے کر دیے، اور نہ ہی اس کی عمر بڑی تھی، اور میں بھی سوچ رہا تھا کہ آخر شبانہ کی عمر یہیں کیوں رک گئی، آخر کچھ تو غلط ہے، اس گھر میں کچھ تو غلط ہے۔ پھر ناظم نے چائے رکھ کر مجھے دیکھا اور جوش سے بولا مجاہد بابو آپ اتنے سال بعد ہمارے گھر کا راستہ کیسے بھول گئے؟ وہ بالکل ویسا تھا۔ میں بہت حیران تھا کہ سب کے سب ویسے ہی ہیں۔ چائے کے دوران شبانہ اور حازم وہیں بیٹھ گئے اور میرے ساتھ باتیں کرتے رہے۔ میں دادی کے ساتھ بھی باتیں کرتا رہا۔ ہم سب کو بہت پرانا وقت یاد آ رہا تھا۔ پرانی باتیں کرتے کرتے کافی ٹائم گزر گیا۔ اسی دوران دادی نے پھر ایک عجیب بات کی، بیٹا آج سے 7 سال پہلے 15 ستمبر 2004 کو صبح ہمارے گھر میں کچھ ڈاکو آئے تھے اور انہوں نے ہم سب کو پکڑا اور گھر کا سارا سامان لے کر چلے گئے۔ پھر ان ڈاکوؤں نے ہمیں رسیوں سے بھی باندھ دیا اور بندوق نکال کر، بس ابھی اس نے یہی کہا تھا۔ پھر شبانہ نے اپنی دادی کو روک دیا۔ دادی یہ واقعہ سناتے سناتے رک گئیں اور شبانہ نے بھی روک دیا، اور اب تو میں سانس روک کے ان کا واقعہ سن رہا تھا۔ پھر میں نے ان سے پوچھا دادی پھر کیا ہوا؟ دادی نے پھر کوئی بات نہیں کی۔
میری بات سن کر دادی نے اداسی سے اپنا دوپٹہ سر پر لیا اور بولی، بیٹا نہیں، آگے کیا ہوا؟ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، آگے کیا ہوا مجھے کچھ یاد نہیں۔ خیر تم جانے سے پہلے قبریں تو دیکھتے جاؤ۔ میں پچھلے دروازے کی طرف گیا جہاں قبریں تھیں، تو میں نے قبریں دیکھی۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے پہلی قبر کی طرف دیکھا تو جس پر لکھا تھا، صدیقہ دادی، وفات 15 ستمبر 2004۔ میری آنکھیں خوف اور حیرت سے پھیل گئی، دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ میں نے دوسری قبر کی تختی کی طرف دیکھا تو ایک اور صدمہ لگا جس پر لکھا تھا، حازم علی، وفات 15 ستمبر 2004۔ ڈر اور خوف کے مارے میں پسینہ پسینہ ہو گیا، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ جلدی جلدی اس تیسری قبر کا کتبہ دیکھا تو میرے لیے سانس لینا مشکل ہو گیا۔ اس پر لکھا تھا، شبانہ اسلم، وفات 15 ستمبر 2004۔ میرا دل خشک پتے کی طرح کانپ رہا تھا، اس کا مطلب دادی، شبانہ اور حازم مر چکے تھے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پیچھے دیکھا، پیچھے کوئی بھی نہیں تھا، سب غائب تھے۔ میں خوف سے کانپتے ہوئے تیزی سے وہاں سے جانے لگا، اور میرا جو حال ہوا یہ میں ہی جانتا ہوں۔ میرا بہت برا حال تھا، میں نے پتہ نہیں کس طرح قدم اٹھائے اور میں تیزی سے اس گھر کی طرف سے نکل گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں ان بدروحوں سے ہی مل رہا تھا، اور اتنی دیر سے میں ان بدروحوں سے ہی بات کر رہا تھا۔ تو آج کی کہانی واقعی بہت زیادہ دلچسپ تھی۔ اگر آپ لوگوں کو بھی میری کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔